ہیں اور جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ سب مل جائیں. اب کتنے انسان گزرے, کتنے جا چکے, یہ نمبر تو بہت بڑا ہوگا. 117 بلین کا لفظ مجھے ملا NIH کی آفیشیل ویب سائٹ سے. اتنے بندے, فرمایا اگر یہ سارے کے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور جن بھی جمع ہو جائیں, سوچے کتنی مخلوق بن جائے گی, اور یہ لوگ اپنے پسند کی چیز مانگے, they demand what they want, what they wish, وہ اپنے پسند کی چیز مانگیں, اس وقت اللہ وہ سب کچھ انہیں دے دے گا, اور اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی ایک قطرہ سمندر سے نکال لیا جائے تو کمی ہوتی ہے. اور اللہ وسعت والا ہے, وہ دینے والا ہے, اس کے خزانے بہت وسیع ہیں. کہ انسان لکھتا ہے کہ میری 18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی اور میرے پاس دولت اتنی کم تھی کہ مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے میں شیئر کروں, اور پھر وہ کہنے لگا میں نے واقعی دیکھا کہ جب میرے گھر اولاد ہوئی یا میری شادی ہوئی میرے اوپر رزق کا ایک اور دروازہ کھلا. یہ جو پالیگیمی ہے یعنی ایک سے زیادہ شادیاں, یہ اسلام میں جائز ہے, اور پاکستان, افغانستان اور ایجپٹ کے اندر یہ 1% سے بھی کم ہے, اور عرب کے اندر 5% سے کم ہے. یہ جو سب سہارن ریجن ہے, نائجیریا میں 26% ہے, برکینا فاسو کے اندر بھی مور دین 10% ہے, مختلف جگہوں پر ہے. بہرحال اس بندے نے کہا کہ میں نے ہر دفعہ دیکھا کہ جب اٹھ کے میں نے اٹیمپٹ کی میرے اوپر رزق کا ایک دروازہ کھلا اور رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. سورہ رات میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ اس قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. یہ بات سوچئے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آٹومیٹکلی کچھ ہو جائے گا, کوئی میجک ہو جائے گا. نہیں, یہ دنیا میں چیٹ کوڈز ہیں, ہمیں کوڈ لگانا پڑے گا, پاسورڈ لگانا پڑے گا, تب وہ چیز کھلے گی. آپ کو برکت چاہیے, کوڈ لگائیں, قرآن کی تلاوت کریں. آپ نے بے شرمی بے حیائی دور کرنی ہے, کوڈ لگائیں. You have to change yourself. آپ پوری امت کو دیکھ لیں, 800 سال ہمارا کئی ممالک کے اوپر قبضہ رہا, بر اعظموں پر ہماری حکومت تھی, متحد ایک مسلمان حکومت تھی, سب کچھ نہیں رہا کیونکہ حالت خود ہم نے چینج کی. ہم نے ایسا کیا کہ وہ نعمت کے ہم نااہل ہو گئے, ہم نے ثابت کیا کہ ہم نااہل ہیں اور وہ نعمت ہم سے پھیر دی گئی. تو جناب یہ آپ کی ذہنیت ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, کس طریقے سے آپ لائف کو پرسیو کرتے ہیں, اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں. بڑی پیاری بات میں نے پڑھی تھی کہ اولمپکس کے اندر سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ وہ بندہ جس کو گولڈ میڈل ملتا ہے. ویری obvious, ظاہری بات ہے, وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, اس کو گولڈ میڈل ملا, وہ نمبر 1 آ گیا. دوسرے نمبر پہ خوش کون ہوتا ہے؟ سلور میڈل والا جو سیکنڈ آیا؟ نہیں, برونز میڈل والا. تیسرے نمبر والا وہ زیادہ خوش ہوتا ہے, جبکہ دوسرے نمبر والا جس کو سلور میڈل ملا وہ اتنا خوش نہیں ہوتا. ریزن کیا ہے؟ دس از کاؤنٹر فیکچوئل. انسان ہمیشہ اپنے کمپیریزن کو دیکھتا ہے. جو تیسرے نمبر والا ہے وہ خوش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ شکر ہے میں چوتھے نمبر پہ نہیں آیا, میں ریس سے باہر ہی نہیں ہو گیا, میں اس لیے خوش ہوں. وہ نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. جبکہ جو سلور میڈل والا ہے جو سیکنڈ آیا وہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے, کاش میں نے پیڈل زور سے مارا ہوتا, کاش میں تھوڑا اور گھوم جاتا تو میں فرسٹ آ جاتا. وہ اوپر دیکھ رہا ہے, وہ اپورڈ کاؤنٹر فیکچوئل ہو رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے اف اونلی, اگر میں ایسا کر لیتا. اب یہ جو لفظ ہے یہ آپ میں مایوسی پیدا کر رہا ہے یا یہ آپ میں ایک نئی موٹیویشن پیدا کر رہا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے. اگر یہ اف اونلی کا لفظ آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے تو بہت اچھا ہے, اور یہ اف اونلی کا لفظ اگر آپ کو گرا دیتا ہے تو یہ بہت برا ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ سے اپنے اوپر والے کو دیکھو. 5 نمازیں پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو تہجد پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھتے ہو اس کو دیکھو جو شراب چاش پڑھتا ہے, روزے رکھ رہے ہو اس کو دیکھو جو نفلی روزے بھی رکھتا ہے, اور دنیا میں ہمیشہ سے اپنے نیچے والے کو دیکھو. کسی بزرگ کا بڑا مشہور واقعہ نا, ان کے پاس چپل نہیں تھی, وہ پریشان تھے, اچانک نظر پڑی ایک بندہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھی, انہوں نے شکر ادا کیا. تو جب بھی آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے آپ کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے, آپ خوش ہو جائیں گے. فارمولا بڑا سمپل ہے. اف یو آر لاسٹ, اگر آپ گم چکے ہیں, گول نہیں مل رہا, پلاننگ نہیں ہو پا رہی, کنفیوز ہے, اف یو آر لاسٹ the answer is education, علم حاصل کریں. اینڈ اف یو آر ایجوکیٹڈ اینڈ لاسٹ, اور اگر آپ کے پاس علم ہے پھر بھی آپ گم گئے ہیں, آپ پریشان ہیں, انجائٹی ہے, then the answer is execution, پھر اس علم کی عمل کی طرف لے کر آئیں. اینڈ اف یو آر ایگزیکیوٹنگ اینڈ اسٹل لاسٹ, اگر آپ عمل بھی کر رہے ہیں پھر بھی گم گئے, تو آنسر از کنسسٹنسی. تو پھر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ وہ کام کریں, ریگولر کریں. یاد رکھیے ایک عام زندگی میں اور ایک خاص زندگی میں جو برج ہے, جو پل ہے, وہ کنسسٹنسی ہی ہے, وہ استقامت ہی ہے. Now remember this thing, اس بات کو نوٹ کر کے رکھیں کہ کافی دیر تک کرنا ہوتا ہے, ریگولر کرنا ہوتا ہے,
काफी अरसे तक वो काम करना होता है, उसके बाद मजा भी नहीं आ रहा होता, रिजल्ट भी नजर नहीं आ रहा होता, आप फेल भी हो रहे होते हैं, बार बार चीजों को आप एडजस्ट करते हैं और फिर जाके आप उस गोल को हिट करते हैं। यू वर्क 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 वर्क, देन यू फेल, देन यू अगेन वर्क 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 वर्क, यू फेल अगेन। आप बार बार फेल होते हैं लेकिन आप डरते नहीं है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं लेकिन आप काम करते रहते हैं, आप थक जाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं लेकिन आप काम नहीं छोड़ते। और ये क्या चीज है? ये फॉर्मूला है कि व्हेन यू ट्रस्ट द प्रोसेस विदाउट द कंसर्न ऑफ आउटकम, जब आपको उस अमल पे भरोसा हो जाता है, आपको नतीजे की परवाह नहीं रहती, उस वक्त क्या होता है? ये यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करती है, कायनात से आपको रिवॉर्ड मिलता है और आप तरक्की करते जाते हैं। मेरे पास बंदा आया और आकर कहने लगा मेरा सी ग्रेड आता है, मुझे बी ग्रेड चाहिए। मैंने कहा बड़ा आसान है, आ जाएगा। एक बंदा आकर कहता है, एक बंदा मेरे पास आके पूछता है जनाब मेरा सी ग्रेड आता है, मैं बी ग्रेड लेना चाहता हूं। मैंने कहा ये बहुत आसान है। एक आकर कहता है मेरा बी ग्रेड आता है, मैं ए ग्रेड लेना चाहता हूं। हमने कहा जनाब ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा, ये इसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। टू बी द एलीट क्लास, अगर आप बेहतरीन परफॉर्म करना चाहते हैं, टू बी द बेस्ट यू हैव टू थिंक बेस्ट, यू हैव टू डू बेस्ट। आपको सोचना बेहतरीन पड़ेगा, करना बेहतरीन पड़ेगा। याद रखिएगा, ये जो कामयाब तरीन लोग होते हैं ना, कहते हैं इनके पास एक्सेस हम नहीं कर सकते, इनके पास शायद फ्री टाइम नहीं होता। फ्री टाइम इनके पास होता है लेकिन ये उसकी हिफाजत करते हैं। दे प्रोटेक्ट देयर फ्री टाइम, क्योंकि इसी फ्री टाइम को अच्छा इस्तेमाल किया तो ये आज एक कामयाब इंसान बने ना। सो प्रोटेक्ट योर फ्री टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना ऐसे बन जाओ कि जब तुम खामोश हो लोग तरसे और तुमसे रिक्वेस्ट करें कि भाई कुछ बोलो। ऐसे ना बनो कि तुम बोल रहे हो और लोगों को ये रिक्वेस्ट करनी पड़े भाई तुम चुप कर जाओ। तो जनाब जिंदगी की इस रेस में मोटिवेट होकर रहना है, हर चैलेंज का मुकाबला करना है, हर हर्डल को क्रॉस करना है और ये देखना है कि किस तरीके से खुश रहा जा सकता है। अपनी रूह की गिजा का बंदोबस्त करेंगे, खुशी आपको मिलेगी। अगर सिर्फ जिस्म की गिजा का बंदोबस्त करते रहेंगे, खुशी आपसे रूठ जाएगी। आप साए की तरह खुशी के पीछे भागते रहेंगे, वो आपको ल्यूर करेगी, यानी आपको पीछे लगा के रखेगी, आपको रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। सो आई विश, मैं आपसे ये शेयर करता हूँ, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप बेहतर अंदाज से अपनी जिंदगी को संवारेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हम सबको हकीकी खुशी अता फरमाए।